بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی آمد ہے، جس کی مبارکباد ہم تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور خاص طور سے آل محمد کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابوالفضل عباس کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے مولائے کائنات کی تمنا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کو نظر لگائیں تو آقا ابوالفضل عباس کی بھی اہمیت ہماری سمجھ میں آئی، اس لیے کہ حضرت علی کی وہ ذات ہے کہ جو امام مبین کہلاتے ہیں، اور خداوند عالم نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ کل شیء ایسا نہ ہو فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک اللہ نے ایک ذات کو امام کہا ہے اور دوسری چیز کو اشیاء کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو امام میں جمع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جمع کیا اسے شے کہا، اور جس میں جمع کیا اسے امام کہا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امامت کو ظرف بنایا گیا ہے اور شے کو مظروف بنایا گیا ہے۔ مظروف اور ہے اور ظرف اور ہے۔ مثال کے طور پر ایک گلاس ہے اور گلاس میں شربت ہے، تو یہ شربت مظروف کہلائے گا اور جو گلاس ہے وہ ظرف کہلائے گا۔ اور یہ بھی کلیہ ہے کہ کبھی ظرف مظروف نہیں ہو سکتا اور مظروف کبھی ظرف نہیں ہو سکتا۔ ظرف ظرف رہے گا اور مظروف مظروف رہے گا، یعنی شربت شربت رہے گا اور گلاس گلاس رہے گا۔ اللہ نے اسی طرح سے امامت کو ظرف بتایا ہے اور تمام اشیاء کو مظروف بتایا ہے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شے ہے وہ امام نہیں ہے اور جو امام ہے وہ شے نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شے کو امام میں جمع کیا، یعنی جسے جمع کیا اسے شے کہا اور جس میں جمع کیا اسے امام کہا۔ اب غور طلب یہ ہے کہ امام کون ہے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت علی کی طرف دیکھ کے کہ ھذا امام مبین، یہ ہے امام مبین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جس میں ہر شے جمع ہے۔ لیکن جب ہر شے جمع ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر شے علی بن ابی طالب کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر شے حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور جب ہر شے حضرت علی کے پاس ہے تو پھر علی کسی شے کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ علی کی زندگی میں کبھی کوئی تمنا نہیں ملتی، اس لیے کہ جب ہر چیز پہلے سے موجود ہے تو پھر کسی چیز کی تمنا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ تمنا اسی چیز کی جاتی ہے کہ جو انسان کے پاس نہ ہو۔ لہذا جب ہر شے موجود ہے تو علی کسی شے کی تمنا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ جس شے کی علی تمنا کریں گے وہ شے نہیں ہوگی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ علی کی تمنا کسی شے کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن نے ہر شے کو علی میں جمع کر دیا۔ اب اگر علی کسی چیز کی تمنا کریں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ شے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ بات بھی اپنی جگہ پر بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عباس کی تمنا کر کے مولائے کائنات نے یہ ثابت کر دیا کہ عباس کو شے نہ سمجھنا بلکہ لا شے ہے۔ اور خدا کی قسم یہ ایک عجیب و غریب حسین سلسلہ ہے کہ خالق کائنات بھی لا شے ہے، اور کیونکہ ہر شے کو علی میں جمع کر کے علی کو ظرف بنا دیا، لہٰذا علی بھی لا شے ہے اور حضرت علی کے بیٹے حضرت عباس بھی لا شے ہی کہلائیں گے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ مولائے کائنات کی کیا شان ہے اور حضرت عباس کی کیا شان ہے۔ تو حضرت عباس کو خداوند عالم نے حضرت علی علیہ السلام کی شبیہ بنا کے کائنات میں بھیجا۔ اب جب شبیہ بنا کے بھیجا تو دیکھیے شبیہاں بہت سی ہوتی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ تصویر اور تصویر بھی سب کو معلوم ہے کہ کیسی کیسی تصویریں لوگ بناتے ہیں اور کیسی کیسی بہتر سے بہتر تصویریں بناتے ہیں، بڑی قیمتی تصویریں ہوتی ہیں، لیکن ہر طرح کی تصویر آپ اپنے سامنے رکھیں۔ ایک تصویر وہ ہے کہ جو مصور بناتا ہے اور ایک تصویر وہ ہے جو مصور حقیقی نے بنائی ہے۔ جب مصور تصویر بناتا ہے تو سب کچھ عطا کر دیتا ہے اور اس کی تعریف اس شان سے دنیا کرتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بول پڑے گی۔ بول پڑے گی کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ مل گیا لیکن لہجہ نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی ہر مصور کی تصویر میں رہ جاتی ہے، لیکن اللہ جب کسی کی تصویر بناتا ہے تو پھر اس شان سے بناتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نظر نہ آئے۔ حضرت عباس کو حضرت علی کی تصویر بنا کے کائنات میں بھیجا، لہٰذا آپ دیکھیں کہ جو شان حضرت عباس کی ہے وہی شان حضرت علی کی ہے، اور جو حضرت علی کی شان ہے
وہی آقا ابوالفضل عباس کی بھی شان نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ صفین کے میدان میں اگر حضرت عباس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے تو زمانہ دیکھ کے یہی کہتا ہوا بھاگتا ہے، لشکر یہی آواز دیتا ہے کہ علی آ گئے، علی آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس اسے کہتے ہیں کہ جس کے چہرے کے اوپر نقاب پڑ جائے تو عباس علی نظر آنے لگتے ہیں۔ اب غور طلب یہ ہے کہ یہ تصویر بنائی ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی موجود نظر نہیں آئے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ ہر شے علی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی دلیل علماء کرام یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر علی کے قبضہ قدرت میں ہر شے نہ ہوتی تو علی کیسے کہتے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ بس یہی جواب ہمارا بھی ہے، جیسے ہر شے علی کے قبضہ قدرت میں ہے ویسے ہی ہر شے ابوالفضل عباس کے بھی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے کہ باپ کی آواز ہے پوچھو جو پوچھنا ہے، اور بیٹے کی آواز ہے مانگو جو مانگنا ہے۔ اس لیے کہ باپ کو باب العلم کہا گیا ہے اور بیٹے کو باب المراد کہا گیا ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس کائنات پہ تشریف لائے تو حضرت علی کی تمنا بن کے آئے۔ مولا کائنات نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ عقیل میں ایسے گھرانے میں، بہادر گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے ایک ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کے کام آئے۔ اور پھر جناب عقیل نے جا کے پیغام دیا اور جناب ام البنین سے عقد ہوا، اور جناب ام البنین کو لیے ہوئے مولا کائنات بیت الشرف کی طرف چلے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب ام البنین تشریف لائی ہیں حضرت علی کے ساتھ حضرت علی کے در دولت پر، تو آتے ہی آپ نے سر کو دہلیز کے اوپر رکھ کے سجدہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ام البنین نے کیونکہ مولا علی کے در پر سجدہ کیا۔ اب غور طلب یہ ہے کہ سجدے کو لوگوں نے شرک و بدعت و حرام کہنا شروع کیا کہ آپ در اہل بیت پر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی یہ تو سیرت ام البنین ہے، اس لیے کہ ام البنین سجدہ کر رہی ہیں اور اس وقت تین امام وہاں موجود ہیں، خود مولا کائنات بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، اور کسی ایک امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ سوائے اللہ کے یا سوائے مسجد کے یا سوائے خالق کے اور کہیں سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جناب ام البنین نے سجدہ کیا، اور جب سجدہ کیا اور کسی امام نے نہیں ٹوکا تو ہمیں سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے اور سیرت جناب ام البنین ہے کہ در اہل بیت کے اوپر آئے تو سجدہ کرتے ہوئے آؤ۔ بہرحال جناب ام البنین خانہ علی میں تشریف لائیں، اور اس کے بعد پھر علی کی تمنا حضرت عباس کی شکل میں پوری ہوئی۔ اور جب ابوالفضل عباس کائنات پر تشریف لائے تو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی خبر مولا کائنات کو ملی تو مولا کائنات فوراً تشریف لائے اور حضرت عباس کو اپنی آغوش میں لیا، پیار کیا، اور اس کے بعد فوراً سر سجدہ خالق میں رکھا۔ دیکھیے بس ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ابوالفضل عباس اس ذات کا نام ہے کہ جب مولا کائنات کی آغوش میں آتا ہے تو علی جیسا امام بھی سر سجدہ خالق میں رکھ دیتا ہے۔ آئیے ہم آپ مل کے دعا کریں کہ خداوند عالم ابوالفضل عباس کے صدقے میں تمام مومن اور مومنات کے دلی مقاصد کو پورا کرے، اور ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو، اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کیا۔